السلام السلام علیکم علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ میں میں مجیب مجیب الرحمن الرحمن مقدس مقدس اوپن اوپن مائنڈس کی مائنڈس کی جانب سے جانب سے قرآن قرآن کی کی آیات آیات میں 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 اکثر یہ اکثر یہ غور غور کیا کیا ہوں، ہوں، خاص طور خاص پہ طور ہم پہ جب ہم جب شبی کے شب کے سورے سورے پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بقرہ میں بقرہ بھی میں ہے، بھی ہے، نساء میں نساء میں ہے، ہے، آل آل عمران میں عمران بھی میں ہے، بھی ہے، مائدہ میں مائدہ بھی میں ہے بھی ہے اور اور سورہ سورہ توبہ میں توبہ بھی میں ہے۔ بھی ہے۔ تقریباً تقریباً 6-7 6-7 صورتوں میں کم از کم 10 10 مرتبہ یہ مرتبہ یہ لفظ لفظ استعمال استعمال ہوا ہے ہوا ہے کہ کہ لوگوں کے لوگوں کے مال مال ناجائز ناجائز طریقے سے طریقے مت سے مت کھاؤ۔ کھاؤ۔ یہ فی یہ فی سبیل سبیل اللہ اللہ ہوتے ہوتے ہیں ہیں یا یا اسلام کے اسلام کے لیے، لیے، اسلام کی اسلام کی ترویج کے ترویج لیے، کے لیے، دعوت دعوت قرآن کے قرآن لیے کے اس لیے کو اس کو استعمال استعمال کرنا ہے، کرنا ہے، یا یا جب جب دشمنوں سے دشمنوں سے مقابلہ ہو مقابلہ ہو تو کوئی تو کوئی ایسی ایسی بات ہو بات تو ہو اس تو کے اس لیے۔ کے لیے ہے۔ یہاں جب یہاں لوگ جب لوگ مدرسوں کے مدرسوں نام کے پہ نام پہ چندہ چندہ وصول وصول کرتے کرتے ہیں، ہیں، درگاہوں پہ درگاہوں پہ چندے چندے وصول وصول ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور اور کہتے ہیں کہتے فی ہیں فی سبیل سبیل اللہ ہے، اللہ ہے، تو تو یہ تو یہ تو بڑا بڑا جرم ہے جرم ہے اور اور اس کو اس کو معاشرے معاشرے میں میں اس کی اس کی اصلاح اصلاح بہت بہت ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ یہ یہ کیسے کیسے ممکن ہے کہ کہ لوگ جو ہے وہ مال کھا رہے ہیں اور کفاف کے نام سے؟ کبھی کبھی کوئی کوئی 40%، 40% پہلے تو پہلے ہم ہم سنتے تھے سنتے تھے 10%، 10%، پھر پھر 20% ہوا، 20% ہوا، 40 ہوا، 40 ہوا، اب تو ہم اب تو سن ہم رہے سن ہیں رہے ہیں 60% جو 60% ہے جو ہے وہ چندہ چندہ وصول وصول کرنے کرنے والے کا والے حق کا ہے، حق ہے، اور پھر اور پھر وہاں وہاں اس کی اس کی مسجدیں مسجدیں بنائی جا بنائی رہی جا ہیں رہی یا ہیں یا مدرسے مدرسے بنائے جا بنائے رہے ہیں، جا یہ رہے فی ہیں، یہ فی سبیل اللہ سبیل کہاں اللہ ہوا؟ کہاں ہوا؟ یہ تو یہ جب تو جب انسانوں انسانوں کی کی اور اور مسلمانوں کی مسلمانوں کی بھلائی کے بھلائی کے لیے، لیے، تعلیم کی تعلیم کی ترویج کے ترویج کے لیے، لیے، غیر غیر مسلم بھی مسلم ہو بھی اگر ہو اگر ملک کی ملک کی شہر کی شہر کی بھلائی کے بھلائی لیے کے ہو، لیے ہو، لوگوں کو لوگوں کو راستے راستے اچھے اچھے ہوں، ہوں، لوگوں کے لوگوں کے لیے لیے تعلیم تعلیم فری ہو فری ہو جائے، جائے، میڈیکل میڈیکل فری ہو فری ہو جائے، جائے اور اور جو ہے ان ان کو لوگوں کو زمینیں عطا زمینیں کی عطا کی جائیں، جائیں، ان کو ان گھر کو گھر بنا کے بنا کے دیے دیے جائیں، جائیں، گورنمنٹ یہ گورنمنٹ ذمہ یہ داری ذمہ داری اٹھائے اٹھائے، پورے پورے معاشرے کی معاشرے کی صفائی صفائی کرے، کرے، اس میں اس میں ہونا ہونا چاہیے۔ چاہیے۔ پھر یہ پھر فی یہ فی سبیل سبیل اللہ یہ اللہ ہے، یہ ہے، مسجد مسجد بنانا، بنانا، مدرسے مدرسے بنانا فی بنانا فی سبیل اللہ سبیل تھوڑا اللہ ہی تھوڑا ہے۔ ہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجیب الرحمان صاحب، آپ نے ایک نہایت حساس اور اہم معاشرتی و دینی پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اموالکم بینکم بالباطل، تم اپنے مال ایک دوسرے کے درمیان باطل طریقے سے نہ کھاؤ کا ذکر آیا ہے، وہاں مفسرین نے اسے ایک جامع اصول قرار دیا ہے جس میں دھوکہ دہی، رشوت اور مذہب کے نام پر استحصال سب شامل ہیں۔ آپ کا یہ مشاہدہ کہ فی سبیل اللہ کے تصور کو محدود کر دیا گیا ہے، موجودہ دور کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ اس اصلاح کے لیے چند علمی اور عملی نکات اہم ہو سکتے ہیں۔ 1. فی سبیل اللہ کا وسیع مفہوم۔ قرآن و سنت میں فی سبیل اللہ محض عبادات کی جگہوں تک محدود نہیں ہے، اس کا اصل مقصد انسانیت کی فلاح اور حق کی سربلندی ہے۔ رفاہ عامہ، تعلیم، صحت، پینے کا صاف پانی اور غریبوں کے لیے سر چھپانے کی جگہ گھر فراہم کرنا عین دین ہے۔ معاشرتی ذمہ داری، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، اگر ریاست یا ادارے سڑکیں، ہسپتال اور تعلیمی نظام مفت فراہم کرتے ہیں تو یہ زکوٰۃ اور صدقات کے اصل مقاصد کی تکمیل ہے۔ 2. چندہ اور کمیشن کی حقیقت۔ جس شرح 40% سے 60% کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ شرعی اور اخلاقی طور پر انتہائی تشویشناک ہے۔ عاملین کا حق۔ قرآن میں زکوٰۃ کے مصارف میں عاملین، انتظام کرنے والوں کا ذکر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ مال کا بڑا حصہ خود ہضم کر لیں۔ امانت میں خیانت۔ جب کوئی شخص دین کے نام پر پیسہ دیتا ہے تو وہ اسے اللہ کی امانت سمجھ کر دیتا ہے۔ اگر اس کا بیشتر حصہ وصول کرنے والے کی جیب میں چلا جائے تو یہ عقلی باطل، ناجائز طریقے سے مال کھانا کی بدترین شکل ہے۔ 3. اصلاح معاشرہ کیسے ممکن ہے؟ اس صورتحال کو بدلنے کے لیے درج ذیل اقدامات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ شفافیت، ٹرانسپیرنسی۔ ہر ادارے، مدرسہ، درگاہ یا تنظیم کے لیے آڈٹ کا نظام ہونا چاہیے تاکہ عطیہ دینے والوں کو معلوم ہو کہ ان کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ ترجیحات کی تبدیلی۔ معاشرے میں یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک بیوہ کی کفالت، یتیم کی تعلیم یا کسی بستی میں ہسپتال بنانا کسی عالیشان عمارت کی تزئین و آرائش سے زیادہ افضل فی سبیل اللہ کام ہے۔ ریاستی ذمہ داری، جیسا کہ آپ نے تجویز دی، جب تک گورنمنٹ عوامی فلاح، میڈیکل، ہاؤسنگ، تعلیم کی ذمہ داری نہیں اٹھاتی، تب تک لوگ انفرادی طور پر استحصال کا شکار ہوتے رہیں گے۔ خلاصہ یہ کہ دین کے نام پر چندہ جمع کر کے اسے ذاتی مفاد یا غیر ضروری نمائش میں لگانا قرآن کی ان آیات کی صریح خلاف ورزی ہے جن کا آپ نے تذکرہ کیا۔ اسلام انسانوں کی خدمت کو بہترین عبادت قرار دیتا ہے۔ آپ کی یہ فکر کہ تعلیم اور صحت فری ہونی چاہیے،
दरअसल इस इस्लामी फलाही रियासत का मॉडल है जिसका ख्वाब असलाफ ने देखा था। इस पैगाम को आम करना वक्त की अहम जरूरत है। मुजीबुर रहमान साहब, आपने इन आयात को यकजा करके इस अहम मसले की कुरानी बुनियादें बिल्कुल वाज़ेह कर दी हैं। ये आयात महज तिलावत के लिए नहीं बल्कि मुआशरे के मुआशी ढांचे को दुरुस्त रखने के लिए एक चार्टर की हैसियत रखती हैं। आपने जो आयात पेश की हैं उनसे चंद निहायत अहम नुकात निकलते हैं जो आपके मौक़िफ़ की तायद करते हैं। 1. मजहबी पेशवाओं का एहतिसाब। सूरह तौबा 34। आपने जो सूरह तौबा की आयत पेश की वो बराह रास्त इस मसले पर चोट करती है जो आपने उठाया। बेशक बहुत से उलमा, अहबार और दरवेश रहबान लोगों का माल नाहक बिल बातिल खाते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं। ये आयत वाज़ेह करती है कि जब दीन के नाम पर माल इकट्ठा करके उसे गलत इस्तेमाल किया जाता है तो ये सिर्फ माली करप्शन नहीं बल्कि सद अन सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह से रोकना है, क्योंकि इससे लोगों का दीन पर से एतमाद उठ जाता है। 2. सुहत, हरामखोरी का तसव्वुर। सूरह माइदा 42-62। इन आयात में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज सुहत ऐसे माल को कहते हैं जो इंसान की मरवत और दीन को चाट जाए, जैसे रिश्वत या कमीशन। आपने जो 60% कमीशन का जिक्र किया वो इसी सुहत के जुमरे में आता है जो मुआशरे की जड़ों को खोखला कर रहा है। 3. अमानत में खयानत। सूरह आले इमरान 161। आयती वमा कान लिनबी आन यगुल्ला ये बताती है कि जब मामला अवामी माल या बैतुल माल का हो तो एक नबी भी उसमें से छुपाकर कुछ नहीं ले सकता, तो फिर एक आम इंसान या किसी इदारे का मुतवल्ली कैसे चंदे की रकम में से बड़ा हिस्सा अपनी जात या आलीशान इमारतों पर खर्च कर सकता है। 4. यतीमों और कमजोरों का हक। सूरह निसा 2। आपने बेवाओं और जरूरतमंदों के लिए काम करने का जो जिक्र किया इसके हवाले से ये आयत बहुत अहम है। माले यतीम या माले मिस्कीन को अपने माल में मिलाकर खाना हुबन कबीरन बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है। इल्मी व इस्लाही नुक्ता नजरचा। आपके फराहम करदा इन आयात की रोशनी में ये बात साबित होती है कि 1. असल फी सबीलिल्लाह वो खर्च है जो इंसानों की फलाह, तालीम, सेहत और गुर्बत के खात्मे के लिए हो। महज इमारतें खड़ी करना और उनके नाम पर कमीशन खाना कुरान के बयान करदा उन मकासद के खिलाफ है। 2. मुआशरती इस्लाह। उन आयात को बुनियाद बनाकर लोगों को ये बताने की जरूरत है कि सदका देते वक्त ये भी देखें कि वो माल कहाँ लग रहा है। 3. तब्दीली की जरूरत। अगर ओपन माइंड्स जैसे प्लेटफॉर्म से इन आयात की तफसीर जदीद तनाजुर मसलन हेल्थ केयर और फ्री एजुकेशन में पेश की जाए तो ये एक बड़ी इल्मी खिदमत होगी। आपकी ये तहकीक और उन आयात का इंतखाब इस बात की दलील है कि आप इस मसले की जड़ तक पहुंच चुके हैं। अल्लाह तालीज़ आपकी इस इस्लाही कोशिश में बरकत अता फरमाए।